بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 58۔ بات چل رہی تھی مرابحہ اور تولیے کی۔ اس میں کہتے ہیں کہ فَإِنْ كَانَ وَاللَّهُ إِيَّاهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ رَدُّهُ إِنْ شَاءَ، اگر کسی آدمی نے اس کو تولیہ کیا وہ چیز، یعنی یہ کہ ایک چیز آدمی دوسرے کو تولیہ کیا، وَلَمْ يُبَيِّنْ، اور بیان نہیں کیا۔ کیا بیان نہیں کیا؟ کہ میں جو ہے جس وقت خریدا تھا اس وقت یہ عیب نہیں تھا۔ سمجھ میں آ گیا نا سر؟ عیب نہیں تھا وغیرہ بیان نہیں کیا۔ ولم یبی، یہاں عیب نہیں ہے، یہاں پر جو ہے ادھار کا مسئلہ ہے۔ یہاں پر کون سا مسئلہ ہے؟ ادھار کا مسئلہ ہے۔ اگر جو ہے اس میں ادھار خریدا تھا اور دوسرے کو تولیہ کر رہا ہے نقد، خریدا تھا ادھار، دوسرے کو تولیہ کر رہا ہے نقد، اور بیان نہیں کیا، ردہ انشاء، تو وہ اس کو رد کر سکتا ہے اگر چاہے تو۔ جب اس کو پتا چلا اچھا انہیں تو ادھر سے ادھار خرید کے وہی قیمت میں میرے کو نقد میں چپکا دیا، تو کیا کر سکتا ہے؟ واپس کر سکتا ہے۔ لأن الخیانۃ فی التولیۃ مثلها فی المرابحۃ، اس لیے کہ خیانت تولیے میں اسی کے مثل ہے مرابحے میں۔ تو اگر مرابحے میں منافع رہتا ہے، تولیے میں بغیر منافع رہتا ہے، لیکن دونوں میں بھی خیانت نہیں ہوتی۔ اچھا ان دونوں میں بھی یاد رکھنا کہ وہ قیمت اس کو معلوم رہتی، خریدار کو معلوم رہتی۔ پہلے اس کو اندازہ لگ گیا کہ انہیں جو 1000 میں خریدا، اب مجھے 1100 میں دے رہا، تو مرابحہ ہو گیا۔ اب یہاں پر جس کو اندازہ لگ گیا کہ انہیں کیا کرا، 1000 میں خریدا، مجھے بھی 1000 میں دے رہا، تو تولیہ ہو گیا۔ لأنه بناء على الثمن الاول، اس لیے کہ وہ ثمن اول پر بنا ہے۔ لیکن یہاں تولیے میں انہیں جو ادھار خریدا تھا نقد دے رہا ہے، تو اس طرح کی تھوڑی سی خیانت ہے۔ کیوں خیانت ہے؟ ادھار میں خریدی ہوئی چیز جو ہے مہنگی ملتی ہے۔ سمجھ میں آئے گا نا صاحب؟ ادھر نقد میں دے رہا ہے تو اس میں فرق پڑ جا رہا ہے، رضامندی میں فرق پڑ رہا ہے، لہذا واپسی کا اختیار ہے لیکن قیمت کم کرنے کا اختیار نہیں ہے، کیونکہ وقت مقرر، وقت کی جو ہے مدت کی وجہ سے کوئی قیمت میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ اصل نہیں ہے، مدت اصل نہیں، وصف ہے، اور اس کی وجہ سے قیمتی میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے، لیکن وہ اصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے مقابلے میں قیمت نہیں آئے گی۔ وَإِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهُ ثُمَّ عَلِمَ لَزَهُ بِأَلْفٍ حَالَّةٍ، اور اگر اس نے اس کو ہلاک کر دیا، اس نے اس کو کیا کر دیا؟ ہلاک کر دیا۔ کون؟ خریدار ثانی۔ ثم علم، پھر اس کو معلوم ہوا ہے کہ خریدار اول نے جو ہے ادھار خریدا تھا، لزمہ بألف حالۃ، تو اس کو لازم ہوگا 1000 حال، یعنی نقد۔ 1000 حال بولے تو نقد والا 1000 لازم ہوگا، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ کیا ذکر کیا ہے؟ یہ ذکر کیا ہے کہ مدت کی وجہ سے وہ ثمن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آتی، مدت کی وجہ سے ثمن کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں آتی۔ نہیں تم جو ہے ادھار خرید کے میرے کو نقد دیے تھے نا، لہذا میں کیا کروں گا، اب کم میں پیسے دوں گا، ایسا بھی نہیں بول سکتا، اور میں ادھار دوں گا بھی نہیں بول سکتا۔ اگر ہلاک کر دیا تو رہے تو واپس کر دے سکتا تھا۔ ابو یوسف سے ایک روایت ہے کہ انہ یرد القیمت ویسترد کل ثمن، کہ وہ قیمت کو رد کر دے گا اور پورا ثمن واپس وصول کرے گا۔ ابو یوسف یہاں پر دوسری بات کہتے ہیں، ابو یوسف فرماتے ہیں کہ وہ بے مکمل نہیں بھی مانا جائے گا۔ کیا مانا جائے گا؟ کیونکہ ان کی رضامندی کے خلاف ہوئی تھی، لہذا اب چیز ہلاک ہو گئی نا، ہلاک ہوگی تو قیمت سے ہلاک ہوگی، چیز ہلاک ہوگی تو قیمت سے ہلاک ہوگی، تو یہ کیا کرنا، وہ چیز ہلاک کرے سو قیمت دینا، اور سمن جو دیا ہوا ہے وہ واپس لینا۔ سمن دیا ہوا ہے سو کیا تھا، 1000 تھا مثال کے طور پر، اور اس کی قیمت مارکیٹ میں کیا ملتی، 800 900 جو بھی مارکیٹ میں ملتی، وہ قیمت اس کو دے دینا چاہیے، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ وَهُوَ نَظِيرُ مَا إِذَا اسْتَوْفَى الضُّيُوفَ، یہ ابو یوسف کی ایک روایت کی مثال ہے، جبکہ جو کسی آدمی نے وصول کیا ضیوف کو، سمجھ میں آ گیا نا، جیاد کی جگہ میں، یعنی اچھے سکے ادا کرنا تھا، لیکن کوئی آدمی کیا کرا، کھوٹے سکے اس کو چپکا دیا، انہیں وصول کر لیا، مکان الجیاد، اچھے سکوں کی جگہ میں۔ وعلم بعد الانفاق، وہ سکے آنے کے بعد، خرچ کرنے کے بعد اس کو یاد آیا، یا اس کو بعد میں پتا چلا کہ مجھے سکے آنا تھا کون سے اچھے، انہیں چپکا دیا کون سے کھوٹے، سمجھ میں آ گیا نا۔ تو ایسی صورت میں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کرنا پڑتا ہے کہ انہیں کھوٹے سکے کہیں سے لا کے اس کو دے دینا، اس کے بعد اچھے سکے وصول کر لینا۔ وہ سیاتی کا میں بعد انشاءاللہ، یہ جو ہے بعد میں انشاءاللہ آئے گا۔ وقیل، اور کہا گیا یہ بھی ہے، یقوم بثمن حال و بثمن مؤجل، قیمت لگائی جائے گی ثمن حال کی، ثمن مؤول کی، یہ بھی ایک قول کہا گیا ہے۔ ایسی صورت میں مثلا یہ کہ انہیں کیا کرا، ادھار میں خریدا تھا، کون؟ پہلا خریدار جو تھا، ادھار میں خرید کے دوسرے خریدار کو جو ہے نقد میں بیچ دیا، انہیں لے لیا لیکن کیا کرا، اس کو ہلاک کر دیا۔ تو ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ قیمت لگائی جائے گی ثمن حال اور ثمن معجل کی۔ اب اس چیز کی اگر انہیں معجل خریدا تو 1000 روپے میں لے لیا تھا، ثمن حال اگر ہوتا تو 800 میں ہوتا تھا مثال کے طور پر، تو 200 کا گیپ آ رہا نا بیچ میں، تو یہ 200 جو ہے انہیں واپس
لے سکتا ہے بول کے ایک قول ہے. سمجھ میں آ گیا نا سب. قیمت لگائی جائے گی ثمن حال کی اور ثمن مؤجل کی. فیرجع بفضل ما بینہما، تو واپس لے گا ان دونوں کے درمیان کا بچا ہوا، ان دونوں کے درمیان کا بچا ہوا. یعنی ثمن حال اگر جو ہے ہوتی تو اس کی قیمت ہوتی تھی 800 رہتی تھی، تو انہیں کیا کرنا، اس سے تولیہ والا تھا نا انہیں، لہذا 200 واپس لے سکتا ہے بولے. اچھا یہ پوری اوپر کی جو تفصیلات ہے نا، وہ سب تفصیلات اس وقت میں ہیں جبکہ مدت جو ہے عقد میں مشروط نہ ہو. وَلَمْ يَكُنِ الْأَجَلُ مَشْرُوطًا فِي الْعَقْدِ وَلَكِنَّهُ مُنَجَّمٌ مُعْتَادٌ قیل لا بد من بیانہم. اور اگر نہ ہو اجل مشروط عقد میں، اجل جو ہے یعنی مدت عقد میں مشروط نہیں ہے، مدت عقد میں مشروط نہیں ہے. سمجھ میں آ گیا نا. ہاں. ولیکنہ منجم معتاد، لیکن وہ جو ہے عام طور پر کیا رہتی ہے بھائی، عادتاً ہی رہتی ہے، عام طور پر عادتاً رہتی ہے. قیل لا بد من بیانہ، تو ضروری ہے اس کا بیان کرنا. لأن المعروف کالمشروط، اوپر کی پوری تفصیلات اس وقت میں تھی جبکہ جو ہے پہلے والا شرط لگا کر ادھار خریدا تھا، اب دوسرے والے کو نقد بیچ رہا، اس وقت یہ تفصیلات تھی. اور اگر پہلے والا شرط لگایا نہیں، پہلے والا شرط لگایا نہیں لیکن تھوڑا تھوڑا عادتاً دینے کے لوگ عادی ہیں، منجمن مانے قسط وار دینا. سمجھ میں آ گیا نا سب. پہلے والا جو ہے شرط تو نہیں لگایا تھا، پہلے والا شرط تو نہیں لگایا تھا، لیکن جو ہے جہاں پر بھی انہیں جا کے خرید رہا ہے وہاں پر اس کو عام طور پر تاجروں کے اس میں تھوڑا تھوڑا خریدنے کا عادی ہے. تو اس وقت کا کیا حکم ہے، اس وقت کا کیا حکم ہے کہ دوسرے کو وہ بولنا ضروری ہے یا نہیں ضروری ہے. تو دونوں قول ہیں. ایک بات یہ ہے کہ معروف کل مشروط رہتا ہے، وہاں پر جو ہے انہیں شرط نہیں بھی لگایا، پہلے والے کے پاس سے جب خرید رہا تھا شرط نہیں بھی لگایا لیکن وہاں پر وہ عادت چل رہی ہے، تو دوسرے والے کو انہیں یہ بولنا چاہیے کہ میں جو ہے قسط میں خریدا یا ادھار خریدا کہہ کر. سمجھ رہے ہیں میں؟ اوپر کی پوری تفصیلات تھی، انہیں آپ باضابطہ شرط لگا کے ادھار خریدا. دوسری بات یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر جو ہے انہیں پہلے والے کے پاس شرط لگا کے ادھار نہیں خریدا لیکن وہاں پر عادت ویسی جاری ہے، انہیں جہاں سے خرید کے آتا ہول سیلر کے پاس سے، انہیں فوراً پیسے تو نہیں لیتا، اس سے انہیں فوراً اس سے پیسے تو نہیں لیتا، انہیں آہستہ آہستہ کر کے دیتا ہے. تو اب جب تولیہ کرے گا، اب جو مرابحہ کرے گا تو اس وقت بولنا ضروری ہے کیا؟ بعض لوگ کہتے ہیں ضروری نہیں ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ضروری ہے. دیکھو، اور اگر اجل مشروط نہ ہو عقد میں، پہلے عقد میں، لیکن وہ منجم ہو، معتاد ہو، یعنی تھوڑا تھوڑا دینے کی عادت ہو، نجمن مطلب تھوڑا تھوڑا بولے ایسا، عادتاً قسط وار دیا جاتا ہو، پارا پارا کر کے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، تو کہا گیا ہے کہ ضروری ہے اس کا بیان کرنا، اس لیے کہ معروف مشروط کی طرح ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کو بیچ سکتا ہے اور بیان نہ کر سکتا ہے. لأن الثمن حال، اس لیے کہ ثمن حال تو تھا، ثمن حال ہی خریدا، انہیں شرط نہیں لگایا لیکن انہیں خرید تو لیا، بعد میں جو ہے اس کو تھوڑا تھوڑا دے رہا، انہیں لے لے رہا، تو وہ ان کا اپنا آپسی تعلق ہے، یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بات کر ٹھیک ہے. اور آخر میں ایک چھوٹا سا مسئلہ، ومن ولا رجلا شيئا بما قام عليه ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد. اور جو آدمی کسی کو تولیہ دیا کر رہا ہے ایک چیز پر اتنے میں جتنے میں اس کو پڑا ہے، زبان سے نہیں بول رہا 1000 میں مجھ کو پڑا میں تم کو دے رہا ہوں بول کے، بلکہ یہی بول رہا کہ مجھ کو جتنے میں پڑا ہے میں نے اتنے میں دے دیا. اب وہ کتنے میں پڑا ہے مجلس میں اگر ظاہر ہو گیا تو بے جائز ہو جاتی ہے، اگر مجلس میں ظاہر نہیں ہوا کتنے میں پڑا ہے تو بے جائز نہیں. تو اس کی مثال ایسی ہے جیسا کہ جو ہے کوئی آدمی خرید رہا ہے کس سے، تو انہیں جو ہے چٹھی پہ لکھ کے دیا میں نے تم کو اتنے بیچا. اگر انہیں جو ہے جواب دینے سے پہلے چٹھی میں دیکھ لیا یا جواب دینے کے بعد بھی چٹھی میں دیکھ لیا اور راضی ہو گیا تو پھر بے جائز ہو جاتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ دکان کو کہے تم یہ چیز کتنے کی ہے، یہ چیز میں نے بیچ دی، بولے اس نے بولا میں نے خرید لی، انہیں چٹھی میں لکھ دیا میں نے اتنے میں بیچ دی، آپ بولا میں اتنے میں خرید لیا، بولا بعد میں چٹھی دیکھنے کے بعد ٹھیک ہے بولے تو جو ہے بے مکمل ہو جاتی. اگر چٹھی میں دیکھنے کے بعد آپ جو ہے ٹھیک نہیں سمجھ میں آیا تو آپ واپس کر دیے تو بے مکمل نہیں ہوئی. ایسے ہی اور جو آدمی جو ہے تولیہ کیا کسی آدمی کو ایک چیز اتنے میں جتنے میں اس کو پڑی ہے، قام علیہ بولے تو پڑی ہے، اور مشتری نہیں جانتا کہ کتنے میں اس کو پڑی ہے، قام علیہ کتنے میں اس پر پڑی ہے، فالبیع فاسد، تو بے فاسد ہو جائے گی کیونکہ ثمن مجهول ہے. ہاں فإن أعلمه البائع في المجلس، اگر بائع نے اس کو بتلا دیا مجلس میں بول دیا 1000 میں پڑی ہوئی میرے کو، تو فهو بالخيار، تو اس کو اختیار ہے، اگر چاہے تو لے لے، اب چاہے تو چھوڑ دے. تو اب جو بول رہا ہے در حقیقت یہ قبول ہے بولے ایسا، سمجھ میں آ گیا نا؟ اب جو بولا
وہ قبول ہے. اس لیے کہ فساد ثابت نہیں ہوا تھا، فساد ثابت نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہیں ہاں بول کے بول تو دیا لیکن جو ہے جدا نہیں ہوا. مجلس برابر ہے، ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجلس کے جو اوقات ہوتے ہیں وہ پورے کے پورے ایک ہی مجلس شمار ہوتی ہے جب تک کہ نہ ہٹے، اس وقت تک ایجاب اور قبول دونوں کا اختیار باقی رہتا ہے. فَإِذَا حَصَلَ الْعِلْمُ فِي الْمَجْلِسِ جُعِلَ كَابْتِدَاءِ الْعَقْدِ، جب علم حاصل ہو گیا مجلس میں تو گویا کہ اس کو بنایا گیا ابتداء عقد کے مانند، یعنی اب قبول کرنے کے مانند سمجھا جائے گا. بولیے. اس سے پہلے جو قبول کرا تھا انہیں وہ صرف وعدے کے برابر سمجھا جائے گا، لیکن اب قبول کرنا سمجھا جائے گا. وہ سارا کا تاخیر القبول، یہ ایسے ہو گیا جیسا کہ قبول کو مؤخر کرنا آخری مجلس تک، قبول کو مؤخر کرنا آخری مجلس تک. اور بعد الافتقار قد تقرر، تو جدا ہونے کے بعد تو ثابت ہو چکا ہے فساد، تو وہ اصلاح کو قبول نہیں کرے گا. یعنی یہ کہ انہیں کیا بولا تھا معلوم ہے، مجھے جتنے پڑا میں اتنے میں بیچ دیا، بولا انہیں بولا لے لیا، بول کے چلے گا مجلس سے، تو کیا ہوگی؟ بے فاسد ہو گئے وہ، کیونکہ قیمت مجھول ہے، ثمن کیا ہے؟ مجھول ہے، اس واسطے بے فاسد ہو گئی. پھر دوبارہ جو ہے انہیں بتلا دیا تو دوبارہ فاسد ہوئے تو بے صحیح نہیں ہو سکتی، بائے ہوئی تو فاسد ہو گئے تو بے صحیح نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کیونکہ مجلس جدا ہے، تو اس کو بولتے ہیں فساد ثابت ہو چکا تھا. بولتے کیا بولتے ہیں؟ وَنَظِيرُهُ، اور اس کی نظیر ہے بیع الشیء برقمه، چیز کو بیچنا اس کے نمبر سے، اس کے نمبر سے. اذا علم فی المجلس، جبکہ اس کو مجلس میں جان لیا. جیسے وہ آپ دکان کو خریدنے جاتے نا کپڑے، ان لوگوں کے پاس ایک نمبر رہتا، وہ نمبر دیکھ کے انہیں جو ہے بیچ دیا، یہ نمبر پہ میں بیچ دیا. بولا بعد میں کیا بول رہا، ارے وہ نمبر کا کیا ہے بولے تو اس وقت انہیں کیا کر دیا، آپ کے سامنے بول دیا 840 روپے مثال کے طور پہ. سمجھ میں آئے گا نا؟ وہ نمبر جو بیچ کے 3 استعمال کرتے کہتے لوگ، ادھر بازو کا چھوڑ دیتے، ادھر بازو کا، وہ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کرتا، 8 9 2 4 رہتا اس میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 904 کا 904 کا ایسا کچھ بھی رہتا. بہرحال ادھر کا ادھر کا چھوڑ دے کے بیچ کا نمبر ان لگا لیتے کہتے وہ لوگ. تو اگر انہیں باہر اسی وقت میں ظاہر کر دیا آپ کے جو ہے جدا ہونے سے پہلے پہلے، بولیے، تو بے ثابت ہو گئی اختیار کے ساتھ. ہاں اب اگر آپ جو نہیں لینا چاہیں تو پھر قبول نہیں ہونا شمار ہے، وہ قبول انما تخیر، اس کو اختیار رہے گا. کیوں؟ لأن الرضا لم يتم قبله، اس لیے کہ رضا پورا نہیں ہوا تھا اس سے پہلے، لعدم العلم، علم کے نہ ہونے کی وجہ سے. فیتخیر، تو اس کو اختیار رہے گا جیسا کہ خیار رویت میں، بغیر دیکھے جو ہے آپ اوپر سے ڈبہ دیکھ کے خرید لیے، ڈبہ دیکھ کے خرید لیے، کھولنے کے بعد جو ہے آپ کو اختیار رہتا، خیار رویت اسی کو بولتے. اگر جو ہے آپ کو سمجھ میں آیا تو ٹھیک ہے، بولنا سمجھ میں نہیں آیا تو نہیں، وہ ایسا نہیں ہے بول کے انکار کر دے سکتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب